الرحمن الرحیم سورہ مومنون کی آیت نمبر 37۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ ان ہی کہنے لگے نہیں ہے یہ زندگی الا حیاتنا الدنیا مگر زندگی ہے صرف دنیا کی، نموت و نحیا اسی میں ہم میں سے کچھ مر جاتے ہیں اور اسی میں ہم میں سے کچھ پیدا ہوتے ہیں، وما نحن بمبعوثین اور نہیں ہیں ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے۔ اہل شرک نے، اہل کفر نے اللہ رب العزت کی صفات کا بھی انکار کیا اور اللہ رب العزت کے کلام کا بھی انکار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرامین کا بھی انکار کیا، اللہ رب العزت کے انبیاء کا بھی انکار کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نازل کردہ وحی والے کلام کا بھی انکار کیا اور آخرت کے دن کے بھی منکر ہو گئے۔ جب بار بار ان سے کہا جاتا کہ یہ زندگی عارضی ہے اور اگلی زندگی دائمی ہے، ہمیشہ کی ہے، یہاں ہم کچھ دن بھیجے گئے ہیں آخرت کی تیاری کے لیے اور ہر بندے کو اس کے اعمال کے مطابق قیامت کے دن مرنے کے بعد جزا یا سزا دی جائے گی۔ تو وہ ان باتوں کے جواب میں کہتے یہ تو دنیاوی زندگی ہی سارا کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے یہی ہے، نہ اس سے پہلے ہم تھے نہ اس کے بعد ہم ہوں گے، ہمارے اندر ہی کچھ لوگ مر جاتے ہیں اور ہمارے اندر ہی کچھ لوگ نئے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی گزار کے وہ بھی مر جاتے ہیں، پھر اور پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثال یہ دیتے تھے جیسے جانور ہیں، جیسے درخت ہیں، جیسے کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات الارض ہیں، اور یہ پھلدار پھولدار یا پھر کانٹے دار درخت ہیں، جھاڑیاں ہیں، تو یہ خود رو پودے پیدا بھی ہوتے ہیں، بڑھتے بھی ہیں، کٹتے بھی ہیں، ختم بھی ہوتے ہیں، پھر نئے آ جاتے ہیں۔ تو انسانوں کی کیفیت بھی یہی ہے۔ یہ انہوں نے ظاہریت کو دیکھ کے فیصلہ کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس بات کو اس مقام پہ ذکر کیا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین۔ یہ دنیاوی زندگی تو صرف مرنے اور جینے کے لیے ہے، دوبارہ اٹھنے کا کوئی تصور نہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے اس غلط اعتراض کا کئی ایک مقامات پہ اللہ رب العزت نے صحیح جواب دیا، اور وہ جواب اہل ایمان کی جان ہے، اہل ایمان کی زبان ہے، اہل ایمان کی نجات ہے، کہ جس بندے کو یہ یقین ہو کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، تو وہ اپنے دنیاوی معاملات میں کبھی بھی غبن نہیں کرے گا، فراڈ نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا، معصیت، سرکشی، بغاوت نہیں کرے گا، وہ ہر قسم کے شرک سے، بدعات سے، قتل و غارت گری سے، لڑائی جھگڑے سے، خون خرابے سے
اور پھر ایک دوسرے کے جان مال عزت آبرو کو پامال کرنے سے، کسی کی زمین پہ قبضہ کرنے سے، کسی کا مال چھیننے سے، کسی کی عزت اچھالنے سے اور کسی کے حق پہ ناجائز قبضہ اور ڈاکہ مارنے پہ وہ کبھی بھی یہ عمل نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی عدالت کی پیشی ہی ایسا ایک خوف ہے، ایسی ایک دہشت ہے، ایسا ایک رعب ہے کہ انسان کو راہ راست پہ رکھتا ہے۔ اور اگر اس دن کی پیشی کا خدشہ، خطرہ، رعب، دبدبا نہ ہو تو لوگ من مانی کرتے ہیں، کون سا کسی کو جواب دینا ہے۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی عدالت کو دنیاوی عدالتوں سے بھی ہلکا سمجھا ہے۔ دنیاوی عدالتوں کے چکر لگانے اور یہاں پہ آنے جانے کو تو وہ یقین اور بڑے ہی تسلی سے اور پورے وثوق سے جانتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی عدالت کا تصور وہ دماغ کے 1000ویں خانے میں بھی نہیں ہے۔ اگر ہو تو پھر کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، اور کسی کا مال، جان، عزت، آبرو اچھالنے سے پہلے، قبضہ کرنے سے پہلے، وراثت کا حق کھانے سے پہلے، بہن بھائیوں کا مال گبن کرنے سے پہلے، قوم کے سرمایہ کو ذاتی ملکیت بنانے سے پہلے، اور دوسروں کے پلاٹ پہ، پراپرٹی پہ، زمین پہ ناجائز قبضہ کرنے سے پہلے وہ 1000 بار سوچ لیں کہ اللہ رب العزت کی عدالت میں تو ذرے ذرے کا حساب ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دنیاوی زندگی عطا کس لیے کی ہے؟ انہوں نے غلط سمجھا کہ یہ دنیاوی زندگی کس کے لیے ہے؟ کھاؤ پیو عیش کرو موج اڑاؤ 4 دن زندگی گزارو پھر مر جاؤ۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، ایسے ہی نسل در نسل سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پہلے انبیاء کے پاس بھی لوگ آتے رہے ہیں اور یہی اعتراض کرتے رہے کہ اگر قیامت برپا ہونی ہے، مر کے اٹھنا ہے، اپنے اعمال کا حساب کتاب جواب دہی ہے، تو آج تک کوئی دوبارہ زندہ ہوا تو ہے نہیں، کسی نے اللہ کی عدالت میں جا کے حساب دیا تو ہے نہیں۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں قبرستان میں، ہمارے باپ دادے پردادے کئی سالوں سے 100 سالوں سے وہاں پڑے ہیں، ان کو اٹھائیں، اللہ کی عدالت میں پیش کریں اور کہیں جی بھی حساب شروع ہو گیا۔ تو ایسے یہ بچگانہ جاہلانہ اعتراضات کرتے تھے، جن کا جواب صرف یہ تھا کہ انتظار کرو، فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سارے فرقوں کا ذکر کر کے نا جو پہلے طبقے تھے اور فیصلہ آخرت پہ چھوڑ دیا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، سارے بڑے بڑے مذاہب کا ذکر کر کے فرمایا عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، بے دین لبرل سیکولرزم کے بھی ہیں، کمیونسٹ بھی ہیں، یہ سارے کے سارے اور ایمان والے بھی ہیں۔ ہر کوئی اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے، حق پہ سمجھتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے۔ فیصلہ کب ہوگا، کون کرے گا؟ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔
فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا اور قیامت کے دن ہوگا، سارے لوگوں کا ایک ہی دن میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت اتنی چھوٹی عدالت نہیں کہ آج 10 بندوں کا فیصلہ ہو اور باقی 10 کو تاریخ دے دو، بھائی تم اگلے ہفتے آنا، تم اگلے مہینے آنا، اور تاریخوں پہ تاریخیں بھگت کے رہیں اور فیصلے ہی نہ ہوں، کئی سال بلکہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں اور بڑھاپے سے قبر میں پہنچ جائیں، فائلیں ابھی تک کچہریوں عدالتوں میں چل رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت ایسی نہیں ہے۔ اللہ کی عدالت میں جب پیشی ہوگی پھر دوسری تاریخ نہیں پڑے گی، ایک ہی دن میں سب کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت کو دنیاوی عدالتوں پہ قیاس نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو دنیاوی انسانوں کی طاقت پہ قیاس نہ کرو، اور اللہ رب العزت کے ان فرامین سے ناجائز مولت فائدہ نہ اٹھاؤ، بلکہ انبیاء، اولیاء، صلحاء، علماء، شہداء جو پیغام لوگوں کو بیان کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں اور کر کے گئے ہیں، ان بیانات کی، احکامات کی، فرامین کی روشنی میں تم بھی اسی طرح عمل کرو جیسے اللہ کے نیک بندے عمل کرتے رہے ہیں۔ رب دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے۔ دنیا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حقیقت بیان کی۔ یہ کوئی جانوروں کی طرح یا کیڑے مکوڑوں کی طرح یا درختوں اور پودوں کی طرح زندہ ہونا، مرنا اور ختم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ دنیا یہ زندگی اللہ نے تمہیں دی ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔ یہ ایک امتحان گاہ ہے، اس میں تمہیں پیپر دیے گئے ہیں، ساتھ تمہیں سلیبس دیا گیا ہے، نصاب دیا گیا ہے، پیپر آؤٹ کر دیا گیا ہے، سوالات ہیں، ان کے جوابات ہیں، ان کی تیاری ہے، اور پھر جب چیکنگ ہوگی اور چیکنگ میں پھر کسی کو کوئی بھی رعایت بھی نہیں، اور اگر اللہ رب العزت کی عدالت میں فیل ہو گئے نا تو ساری کائنات کے لوگ مل کے تمہیں پاس نہیں کر سکتے۔ یہ تو آزمائش ہے، امتحان ہے۔ دنیاوی زندگی ہے کیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی بنائی، موت بنائی، دنیا بنائی، آخرت بنائی، انسان بنائے، جنات بنائے۔ یہ سارا سلسلہ تمہارا پیدا ہونا، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، پھر قبر میں جانا، یہ سارا سرکل، یہ لائف سائیکل چلتا ہوا تمہیں اس بات کی طرف غمازی کر رہا ہے کہ زندگی بیکار نہیں، زندگی بے مقصد نہیں۔ ما خلقت ھذا باطلا، یہ بیکار اور بے مقصد نہیں بنائی، بلکہ تمہیں خاص مقصد کے لیے، خاص ایک مشن کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، غالب طاقتور بادشاہ نے جو مالک الملک ذو الجلال والاکرام بھی ہے اور توبہ کرنے والوں کے لیے بخشنہار بھی ہے۔ زندگی آزمائش بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے، اچھے سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ ہر عمل اس کا اچھائی کی طرف جا رہا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں جو بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے نیکیاں کرنے والے ہیں۔
اور انہی سے تو کہا تھا ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ دوڑ لگاؤ، سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ڈالر کمانے میں نہیں، ریال کمانے میں نہیں، سونا چاندی جمع کرنے میں نہیں، بینک بیلنس بڑھانے میں نہیں، اپنی پراپرٹی میں اضافہ کرنے میں نہیں، کاروبار وسیع کرنے میں نہیں، کرسی اقتدار حاصل کرنے میں نہیں، بلکہ ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوسروں سے پہلے اٹھ کے آدھی رات کو اللہ سے معافی مانگنے میں، اپنے لیے جنت واجب کرنے میں آگے نکل جاؤ۔ اس کام کے لیے تمہیں کہا تھا آگے بڑھو، اور ہم نے کسی اور کام کے لیے ایک دوسرے سے شرطیں لگانی، دوڑ لگانی، کمپٹیشن کرنا شروع کر دیا۔ اصل میں کمپٹیشن تو یہ تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت سے زندگی کی حقیقت سمجھ لی تھی، ان کو پتہ چل چکا تھا زندگی ہے کیا۔ زندگی تو ایک عارضی ہے، یہ تو آج دن گزر گیا بس گزر گیا، کل آنے والا وہ بھی گزر جانا ہے۔ آج کیا کھایا، کیا پیا، کہاں رہے، کیا پہنا، کیا استعمال کیا، اس سے کچھ ہمیں فائدہ ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج کا دن جو گزرا ہے اس میں ہم نے گناہ کتنے کیے ہیں اور نیکیاں کتنی کی ہیں، اور اگر گناہ ہو گئے ہیں تو ان کے لیے معافی کتنی مانگی ہے۔ ہر رات کو ہمیں یہ سوچنا تھا، ہر دن کو ہمیں یہ سوچنا تھا، ہم کسی اور طلب میں تڑپ میں چلے گئے۔ زندگی کے لیے تو ہمیں زندگی کی گہرائی میں جانا ہوگا۔ زندگی زندہ دلوں کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے۔ رمے زندگی، غمے زندگی، سمے زندگی، زندگی کی قدر کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی۔ ہمارے قومی شاعر نے زندگی کی حقیقت سمجھائی، ہمارے فلاسفروں نے زندگی کی حقیقت سمجھائی، ہمارے سکالرز نے ہمیں زندگی کی حقیقت سمجھائی، اور جو انہوں نے زندگی کا انالیسز کیا ہے وہ سارا قرآن پاک کی آیات کا نچوڑ بیان کیا۔ زندگی کیا ہے؟ جہاں ای برادر نہ مانند بکس، دل اندر جہان آفری بندوبست، مکن تکیہ بر ملک دنیا و پشت، کہ بسیار کس چون تو پروردہ و کشت، چون آہنگ رفتن کند جان پاک، چے بر تخت مردن چے بر روی خاک۔ بادشاہ بھی اسی زمین پہ زندگی گزارتے ہیں، عام انسان بھی اسی زمین پہ زندگی گزارتے ہیں۔ بادشاہ لوگ وہ بھی مر جاتے ہیں، وہ تختوں پہ مرتے ہیں، عالی شان محلات میں موت آتی ہے، عام انسان بستر مرگ پہ مر جاتا ہے، مٹی پہ لیٹ کے زمین پہ جان آفری فرشتہ اجل کے حوالے کر دیتا ہے۔
دونوں میت میں برابر ہیں، دیکھنا یہ ہے قبر میں پاس کون ہوتا۔ اس کو بھی قبر میں رکھ دیا، اس کو بھی قبر میں رکھ دیا۔ قبر میں جا کے فرشتے یہ نہیں پوچھتے کہ تم تو بڑے مالدار تھے، سرمایہ دار تھے، وڈیرے تھے، ذمہ دار تھے، اور اتنے بڑے ملک کے فرما روا تھے، حاکم تھے، اتنے بڑے کارخانے کے مالک تھے، اتنی بڑی فیکٹری کے اور اتنے بڑے پلازوں کے، وہ سارے کے ساری لیبر تمہارے ایک اشارے پہ چلتی۔ فرشتے یہ نہیں پوچھتے، وہ پوچھتے ہیں دنیا میں کر کے کیا آیا، ما دینوں کا، تیرا دین کیا تھا، تیرا مذہب کیا تھا، تیرا نظام کیا تھا، تیرا نظریہ کیا تھا، تیرا سسٹم کیا تھا، کس قانون کے تحت زندگی گزار کے کہ لا قانونیت کی زندگی گزاری ہے، شتر بے مہار کی طرح من مانی کرتے رہے ہو۔ تو اگر سوالوں کا جواب صحیح مل گیا تو پھر وہ چند روزہ زندگی کی اس محنت مشقت کے عوض میں جو صلہ ملے گا وہ ختم ہونے والا اجر و ثواب ہے ہی نہیں ہے۔ اور اگر سوال کے جواب صحیح نہ ہوئے تو اس چند روزہ زندگی کی شیطانی نفسانی عیش و عشرت اور عیاشی فحاشی بدماشی عریانی من مانی اور ظلم و زیادتی کے عوض میں جو سزا ملنے والی ہے وہ بھی کبھی ختم ہونے والی ہے ہی نہیں ہے۔ یہ انسان نے خود سمجھنا ہے کہ ہمیں آخرت میں اعلیٰ منازل اعلیٰ درجے حاصل کرنے ہیں یا جہنم کے گہرے گڑھے میں گرنا ہے۔ جن کو یہ حقیقت سمجھ آ چکی تھی انہوں نے اپنی زندگی کس انداز میں بسر کی ہے۔ شام کا ملک فتح ہونے لگا، بڑے بڑے رئیس اور پادری وہ کتابیں اٹھائے مسلمانوں کے جرنیل حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گئے۔ خالد ابن ولید کھڑے، عمر بن عاص کھڑے ہیں، کہنے لگے ہم تمہیں جرنیل مانتے ہیں، تمہاری قابلیت کی اہلیت کی داد دیتے ہیں، تم نے یہودیوں کے سب سے بڑے اس گڑھ کو فتح کیا ہے، لیکن ہم یہ اپنے محلات کی اور اس قلعے کی چابیاں نہیں دیں گے جب تک تمہارا امیر المومنین خود نہیں آئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو خط لکھا گیا، بندہ بھیجا گیا، کچھ دن بعد خود تشریف لائے، مسجد نبوی میں جلیل القدر صحابہ کی میٹنگ بلائی، فیصلہ یہ ہوا کہ واقعی آپ کو جانا چاہیے۔ اونٹ پہ سوار ہیں، غلام نے مہار پکڑی ہے، شہر نظر آنے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بس بھائی اب تیری باری اوپر بیٹھنے کی ہے، میری باری مہار پکڑنے کی ہے۔ کہنے لگا جی امیر المومنین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پیدل چلیں اور میں اونٹ پہ سوار ہوں، وہ یہودی کیا کہیں گے؟ میں یہی تو وہ کہیں گے کہ انصاف کیا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن جس کے سامنے جواب دہی کا ڈر تھا وہ تو دیکھ رہا ہے۔ وہاں سے دو اونٹ بھی نہیں لیے کہ دو ہی اونٹ لے لیں، ایک وہ لے لے ایک وہ لے لے، ذاتی ملکیت میں ایک اونٹ تھا، بیت المال سے ایک اونٹ بھی ادھارا نہیں لیا ہے، پیدل چلنا گوارا کیا ہے، 1 میل وہ پیدل چل رہے ہیں، 1 میل غلام پیدل چل رہا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو شہر کے سارے رئیس، بڑے بڑے یہودی سردار، ان کے زعماء، رؤساء، قائدین، امیر امراء سارے کھڑے ہیں، مسلمانوں کے جرنیل بھی تھے۔ انہوں نے دور سے دیکھ کے کہا کہ تمہارا امیر وہ اوپر بیٹھا ہے یا وہ جو پیدل چل رہا ہے؟ کہنے لگے جی ہمارے امیر صاحب امیر المومنین عمر ابن خطاب وہ ہیں جنہوں نے مہار پکڑی ہوئی ہے اور ان کا غلام اونٹ پہ سوار ہے،
ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگے پہلی نشانی پوری ہو گئی ہے۔ اللہ، ہماری کتابوں میں یہی لکھا تھا۔ جب قریب آئے تو دیکھ کے نہ بڑے غور سے کہنے لگے جی اب ہمیں یقین تو آ رہا تھا، لیکن ایک کمی باقی ہے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ملک شام بیت المقدس فتح کرے گا، اس خلیفہ کے، اس امیر کے جسم پہ جو لباس ہوگا اس میں 14 پیوند لگے ہوں گے۔ ہم نے گنے ہیں، یہ تو 13 ہیں، جاؤ واپس اپنے امیر کو لے کے آؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور فرمانے لگے امیر المومنین تو مجھے ہی کہتے ہیں، عمر ابن خطاب میں ہی ہوں، خطاب کا بیٹا ہوں، میرا باپ اونٹ چراتا تھا، ہم عام انسان تھے۔ سونے پیغمبر آئے، انہوں نے ہمیں وہ گر سکھائے ہیں اور وہ طریقے بتائے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بڑے بڑے بادشاہوں کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ یہ اسلام کی فتح ہے، پیغمبر اسلام کی فتح ہے، رب رحمان کے دین کی فتح ہے۔ ہم تو وہی عام انسان ہیں، وہی لباس پہنتے ہیں۔ 13 پیوند جگہ جگہ نظر آ رہے تھے۔ اپنی بغل اٹھائی، فرمایا 14واں یہ لگا ہوا ہے، چابیاں ہمارے حوالے کرو۔ وہ یہودی چونکہ عالم بھی تھے اور فاضل بھی تھے، دین بھی سمجھتے، دنیا بھی، کہنے لگے ہماری کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ یہ بادشاہ لوگ دھونس دھاندلی سے ہمیں اپنے دربار میں بلا کے زبردستی سجدے کرواتے ہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا تو ہم مسلمانوں کے امیر المومنین کے سامنے ابھی سجدہ کر دیتے۔ اس قدر وہ متاثر ہوئے ان سے۔ میں دنیا کی زندگی تو یہی ہے، کھانے کا وقت ہوا، بڑے بڑے عالی شان دسترخوان سجا دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تہہ بند کا ایک کونا کھولا اور اندر سے ایک کپڑا نکالا، اس جیسے ہم یہ رومال ٹائپ کہتے ہیں، اس میں سے روٹی کے خشک ٹکڑے تھے، وہ رکھ دیے۔ کہتے ہیں جی یہ کیا؟ مان گے سارا رستہ یہی تو کھاتے آئے، یہ کچھ بچ گئے تھے تو میں نے کہا چلو یہ بھی ساتھ کھا لیں۔ دنیا کی زندگی تو یہ ہے، ہزاروں سال بیت گئے، بیتے جا رہے ہیں، قیامت آ جائے گی، لیکن ان ہستیوں کو بچہ بچہ محبت سے یاد کرتا ہے، ان کی عزت و آبرو کے عظمت کو سلام پیش کرتا ہے۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی ان کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھا اور آخرت کی حقیقت کو سمجھ کے اس بات کا فیصلہ کیا، جب ہمارے پیارے محمد ساری کائنات کے سردار ہو کے ایک چھوٹے سے کمرے میں زندگی گزار گئے ہیں تو ہمیں محلات بنانے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں لمبی لمبی گاڑیاں رکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں عالی شان پلازے بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سارے کا سارا مٹی میں مٹی ہونے والا ہے۔ اصل کامیابی تو وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا پیغمبر راضی ہو جائے اور جنت کے محلات اللہ اس کے نام الاٹ فرما دے۔ فرمایا تم یہ سمجھتے ہو دنیاوی زندگی یہی کچھ ہے؟ نہیں، آؤ میں تمہیں بتاؤں حقیقت کیا ہے۔ قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ، ساری دنیاوی نعمتیں گن کے نا اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیں، آؤ سارے مل کے سن لو۔ قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ
جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، ساری دنیا سے بہتر ہے تو وہ رب کی بنائی جنت ہے، اور جنت کی نعمتیں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، حور العین ہیں، محلات ہیں، حور و قصور ہیں، نعمتیں ہیں، باغات ہیں، محلات ہیں، اور سب سے بڑی جنت کی نعمتوں سے بھی بڑی کوئی نعمت ہے تو رضوان من اللہ، اللہ رب العزت کی رضامندی ہے، جس سے اللہ راضی ہو جائے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، اپنی رضا عطا فرمائیں گے۔ ہم یہ نیک عمل اسی لیے کر رہے ہیں، لیکن ان ہستیوں کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں جن کو اللہ نے چلتا پھرتا رضی اللہ تعالیٰ عنہم بنا دیا تھا، ان سے تو اللہ دنیا میں ہی راضی ہو گئے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جنہوں نے دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھا، اہل بیت اعظام جنہوں نے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھا، آخرت کو سامنے رکھا، اللہ نے چلتا پھرتا ان کو جنتی بنا دیا۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کہنے لگے نہیں ہے یہ زندگی مگر دنیاوی زندگی ہے، نموت و نحیا، اسی میں ہم مرتے ہیں، اسی میں ہم پیدا ہوتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہیں ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان